چھوٹی ہوئی فرض نمازیں نماز کے بعد پڑھے یا پھر اختیار ہے، جتنا جلد ہو سکے بہتر ہے. کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، مکروہ اوقات میں نہ پڑھے. جب نماز کے لیے صف بنائی جاتی ہے تو اکثر دیکھا گیا کہ نمازی حضرات کے پاؤں آگے پیچھے ہوتے ہیں، اگر ان کو ٹھوکا جائے تو ناراض ہو. بارہ طریقے سے تعلیم کیا کرے، خیر ہو جائے گی. اگر صف درست کرنے کے لیے کوئی اپنے برابر والے کو کہے بہت اچھی بات ہے. فرض نماز میں جیسے مغرب اور عشاء امام کے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کیا مقتدی کو بھی فاتحہ پڑھنا ہے؟ نہیں. مقتدی کے لیے کسی بھی نماز میں امام کے پیچھے فاتحہ یا سورت پڑھنا گناہ کبیرہ ہے، سخت منع ہے. ایک آدمی کا نکاح بذریعہ وکالت ہوا، اس دوران لڑکا حج پر تھا. اس لڑکی نے بذریعہ ٹیلی فون بات کی کہ میں بھی حج کر رہی ہوں، مہر مجھے. اچھا، لڑکے نے کہا، اس نے لڑکی سے بذریعہ ٹیلی فون بات کی کہ میں حج کر رہا ہوں، مہر مجھے معاف کر لے. تو اس لڑکی نے فون میں اقرار کیا کہ میں نے معاف کر دیا. اب کچھ دن بعد لڑکی اس نکاح کو ختم کرنا چاہتی ہے. اب لڑکی کو مہر ملے گا نہیں، جب وہ معاف کر چکی ہے تو پھر کیوں ملے گا؟ فرض کے قوم میں مسنون تسبیح کے علاوہ کوئی اور دعا پڑھنا نہ، صرف مسنون تسبیح. سرحد کے علاقے میں انبیاء گزرے ہیں، آپ نے ایک دفعہ ایسی کوئی بات فرمائی. جی ہاں، 13 پیغمبر یا 17 ہندوستان میں آئے ہیں. ہندوستان اس وقت برما اور رنگون سے لے کر کاشغر اور غزنی تک ہندوستان تھا. پشاور بھی اس کا ایک چھوٹا سا شہر تھا. 13 یا 17 پیغمبر آئے. اکثروں کے نام خان گل، گل خان، گلزار اس قسم کے نام ہیں. محتمم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقریر ہے، وہ آج کل چھپی ہے معجزات انبیاء کے نام سے. اس میں یہ سب لکھا ہوا ہے. بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ کھولنا کیسے جائز ہے؟ بینک کی ترقی اور مدد دینے میں ذریعہ بننا حرام نہ جائز. خلا شدہ عورت کی عدت کی مدت کتنی ہے؟ وہی جو طلاق کے 3 ماہواریاں ہیں وہ گزر جائے تو فارغ ہے. پرندوں کو خرید کر آزاد کرنا ثواب ہے. جی ہاں، دوسرے پرندوں کے ساتھ رہتا تھا، دانا پانی کا انتظام بھی تھا. اب وہ تنہا ہو گیا. اب یہ ایک علیحدہ بات ہے، باہر پنجرے سے نکال کے چھوڑنا. ایسے پرندے بھی ہے کہ واپس آ جاتے ہیں کیونکہ باہر ان کو اتنا تیار خوراک نہیں ملتا. پرانے زمانے کے لوگ عام طور پر گھر میں کوئی نہ کوئی جانور ضرور خرید لیتا. ان کا کہنا ہے کہ جس گھر میں کوئی پالتو جانور، اس گھر میں اگر کوئی مصیبت ہو تو وہ جانور پر آ جائے. یہ مشہور ہے کہ مال پر تکالیف آ جائے، جان بچے. پنجاب یونیورسٹی کے BA کی اسلامیہ کتاب میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ باہر سے لوگ آئے اور انہوں نے حضرت سے پوچھا کہ یہ جو گو جانور ہے کیا یہ حلال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ چونکہ یہ میرے ملک میں نہیں پایا جاتا، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں، لہذا میں اسے حلال نہیں سمجھتا. گو ایک جنگلی جانور، زمین کے بلوں میں رہنے والا جانور ہے. چھپکلی یا گرگٹ کے وضاحت فرمائے گو حرام ہے. اور ابو داؤد شریف کتاب الاتمہ میں ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکل الدب، دواد بے دب گو کو کہتے ہیں. آخری حکم جو آیا ہے وہ حرام ہونے کا ہے. سلام کو عرض ہے کہ ایک استاد اور شاگرد آپس میں مل کر کام کرتے ہیں. شاگرد کے جتنے پیسے بنتے ہیں اس میں سے استاد 70-80 روزانہ کم دیتا ہے. شاگرد روزانہ استاد سے 70-80 روپے چوری کرتا ہے. یہ 70-80 روپے شاگرد کے لیے جائز ہے؟ دونوں چور ہیں. چور اور چور دونوں مل گئے تو معاملہ کہاں چلے گا؟ حدیث شریف میں ہے جب غلط بیانی شروع ہو جائے تو خرید و فروخت سے برکتیں اٹھ جاتی ہے. ہمارے محلے میں ایک استاد صاحب ہے، وہ کہتے کہ کسی کے گھر یا ڈیرے میں پر جا کر قرآن مجید کی 30 پارے ختم کرنے کے بعد اگر گھر والے کچھ کھلائے، مثلا بریانی جو ہمارے ہاں پکائی جاتی ہے وہ آپ نہ کھائیں، مطلب وہ یہ ایسے کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو اس سے پوچھو کہ ایسے کیوں کہتے ہیں. ختم قرآن
کے بعد ختم کرنے والوں کے اعزاز و اکرام میں دعوت، ان کا تعاون، ان میں تحائف کی تقسیم، قرآن اور سنت کے عین مطابق اور 1500 سالہ مسلمانوں کی امانت ہے. اس کے خلاف بات کرنے والے قرآن و سنت کے ابجد سے واقف نہیں. شیطان ہر کسی کے ساتھ حاضر ہو سکتا ہے تو حضور کیوں نہیں؟ شیطان تو ہر ایک کے ساتھ حاضر نہیں ہے. جس شخص کا جو شیطان ہے وہ اس کے ساتھ ہے، اور شیطان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ موجود رہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب اور یہ ڈیوٹی نہیں ہے. اس لیے یہ سوال دو وجہ سے جاہلانہ ہے. ایک تو اس لیے کہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک ہی شیطان پوری دنیا کو کور کرتا ہے، یہ بالکل غلط ہے اور قرآن کے خلاف ہے. قرآن کہتے ہیں ان الشیاطین، شیطان ایک نہیں بہت سارے ہیں. انہ یراکم ہو قبیلہ. مشکات شریف کتاب القدر میں روایت ہے کہ بڑا شیطان ہر روز عصر کے بعد سمندر پر تخت بچھاتا ہے اور پوری دنیا کے شیاطین پیش ہوتے ہیں، کارگزاری سناتے ہیں. اس میں صاف آیا کہ بڑے شیطان کو پوری دنیا کا پتہ نہیں ہے جب تک کہ وہ وہاں کے مقامی شیطان آ کے اطلاع نہ دے. اس لیے یہ پرچی جہل سے نکلی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی عمر دراز فرمائے. آمین. حضرت میں نے عمرہ کا ارادہ کیا ہے، پہلے 7 دن مکہ میں، پھر 8 دن مدینے میں، آخری 5 دن مکہ مکرمہ میں. عرض ہے کہ میں نے نمازیں کیسے ادا کرنی؟ جماعت کے ساتھ نمازیں ادا کر اور کیا کرو گے؟ خدا نہ خواستہ کیونکہ دونوں جگہ آپ کے 15 دن نہیں ہے، اگر جماعت چھوٹ گئی تو پھر فرض 4-2 پڑھنے پڑے. جاتے ہیں عمرے کے لیے تو یہ سوچو بھی نہیں کہ آپ کی جماعت نکلے گی. کیا منکرین حیات انبیاء اور عذاب قبر اہل سنت والجماعت میں شامل ہے؟ نہ. من انکر ان عذاب القبر کفر. خلاصۃ الفتاوی بزازیہ میں ہے کہ عذاب یا راحت قبر کا منکر کافر ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مبنی کسی کتاب کا نام بتا دیں. مولانا کفایت اللہ صاحب کی تعلیم الاسلام بھی سنتوں پر مشتمل ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی کے مسلمان کے رات دن سنتوں پر مشتمل ہے. بہشتی زیور میں سنتوں کا اہتمام ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریا کی تبلیغ نصاب، اور جس کو آج کل تبلیغیان فضائل کے فضائل اصل کتاب تبلیغ نصاب ہے، اور اس کے ساتھ دوسری جلد فضائل صدقات، تقریباً سنت اور مستحبات سے لبریز علمی کتاب ہے. شرک اور بدعت کو جس مستند مضبوط انداز سے سمجھایا ہے، ہمارا دل و دماغ روشن ہو گیا. انشاءاللہ میرے ہونے والے بچے احسن العلوم سے عالم بنیں گے. آپ کے سر کہیں سے بھی بنے، اللہ ان کو نیک صالح توحید و سنت کے حاملین اور متصفین بنائے. زید نے بکر سے قسم کھا کر کہا کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے. اب زید کے قسم کے کھانے سے کیا بکر پر وہ قسم لازم ہے؟ ہرگز نہیں. قسم جو کھائے وہ نبھائے. دوسرے کے لیے قسم کوئی معنی نہیں رکھتی. کیا عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی نظر واجب کا روزہ رکھ سکتی ہے؟ اگر شوہر جوان ہے اور موجود بھی ہے تو خطرہ ہے کہ اس کو دن میں ضرورت ہو جائے تو اجازت لے لے، بہتر ہے. مسلمان آدمی ہے، جب بیوی روزہ رکھے گی تو وہ دن بھر پرہیز کرے گا. اور اگر اس قسم کا نہیں ہے تو فقہا تو کہتے ہیں کہ جب خاوند جوان ہے اور وہ گھر پر موجود ہے تو خاتون نفلی روزے بغیر خاوند کی اجازت کے نہ رکھے، ورنہ مکروہ ہو. مقتول کے قاتل کو مقتول کے ورثاء کے علاوہ یا ورثاء کے کہنے پر کوئی دوسرا شخص قاتل کو قتل کر سکتا ہے؟ یہ تو قضاء قاضی شرط ہے جب تک کہ عدالت میں ثابت نہ ہو جائے. از خود اقدام جائز نہیں. میں ایک نوجوان لڑکا ہوں، میں ایک ٹیوشن سینٹر میں پڑھاتا ہوں. کیا وہاں میں نوجوان لڑکیوں کو پڑھا سکتا ہوں؟ جائز تو نہیں ہے کیونکہ اس کا نقصان کا اندیشہ ہے. اگر بیچ میں پردہ اور حجاب ہے، میل جول آنا جانا رکا ہوا ہے درمیان میں، تو شاید ماں کراہیت کی گنجائش نکلے گی. بینک والے کی کمائی سے کھانا جائز ہے جبکہ وہ سودی لین دین کے حصے میں ملازم ہو،
اور اگر وہ بینک کے غیر سودی نظام کا کوئی رکن ہے تو اس کا تنخواہ زیادہ سے زیادہ مکروہ ہے، حرام بالکل نہیں ہے۔ فرض نماز کے فوراً بعد استغفر اللہ پڑھنا چاہیے، جی ہاں۔ کہ ایسی کوئی حدیث روایت کہ اگر کسی شخص نے اپنی پوری زندگی میں ترجمے کے ساتھ قرآن نہیں پڑھا تو وہ اندھا اٹھایا جائے گا؟ نہیں، ایسی کوئی روایت نہیں۔ احمد رضا کیسے آدمی تھا؟ 2 ٹانگیں تھی، 2 ہاتھ تھے، 2 آنکھیں، سر پیر جیسے آدمی ہوتا ہے، البتہ میٹھا اور حلوہ زیادہ شوق سے کھاتا۔ اسی چکر میں علماء حق، علماء توحید و سنت کا دشمن بنا ہوا تھا۔ ایک شخص نے دوسرے شخص کو دھمکی دی تو فلاں شخص کو قتل کر دو، یا عورت نے زنا کی طرف مجبور کیا ہوا ہے، اگر یہ کام نہیں کرو گے تو قتل کر دیں گے، تو اس صورت میں شخص پر شرعی حکم کیا ہے؟ وہ قتل ہو جائے، گناہ نہ کرے، شہید مرے۔ فرض نماز کے آخری قاعدے میں درود شریف کے بعد پڑھنے والا سب سے افضل دعا ربنا آتنا فی الدنیا، اس کے بعد رب انی ظلمت نفسی۔ گھر کی بنیادوں میں جانور ذبح کر کے خون ڈالنا کیسا ہے؟ حرام ناجائز۔ خون تو نجاست غلیظہ ہے، جیسے پیشاب پاخانہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر میں ہمیشہ خون ہوگا، یہاں لاشیں گرے گی اور یہ لوگ کبھی بھی سکون سے نہیں رہیں گے۔ کیا مسجد داخل ہوتے وقت کی دعا اس ترتیب سے پڑھنی ہے؟ پہلے اعتکاف کی نیت، پھر درود شریف، پھر مسجد میں داخل؟ صحیح ہے، کوئی حرج نہیں۔ پوچھ رہے ہیں کہ میں سونے کا کاروبار کرتا ہوں اور سونے کے دام روز اب اوپر نیچے ہوتے ہیں، تو میں خریدتا ہوں اور جب سونے کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو اسے بیچتا ہوں، کیا ایسا کرنا ناجائز؟ نہیں، درست ہے۔ کاروبار اسی کو کہتے ہیں کہ اچھے دنوں کا انتظار ہو۔ قرآن پاک کے جو صفحے شہید ہو جائے تو ان کو پانی میں بہانا جائز ہے، یا آپ صحیح طریقہ بتائیں؟ یہی طریقہ صحیح ہے جو آپ نے لکھا، چلتے ہوئے یا بہت زیادہ پانی میں ڈالا جائے۔ اگلے ہفتے میرا حفظ مکمل ہو رہا ہے، پوچھ رہے ہیں کہ ختم حفظ کے مسنون اعمال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اکٹھے کرو، گھر میں بہترین کھانا پکواؤ، اور پھر کچھ صورتیں اور آیتیں ان کی موجودگی میں پڑھ لو، وہ دعا کر لے اور آپ اس کے بعد ان کو کھانا کھلائے، ان کی دعائیں لیں۔ استاذ کو بہترین انعام و اکرام کرے، قیمتی بیش بہا لباس اللہ نے توفیق دی، لاکھوں روپے ورنہ ہزاروں لفافہ بھر کے اس کی خدمت میں پیش کرو۔ اللہ، بینک والوں کی بیٹی سے شادی کرنا کیسا ہے؟ بینک والے مسلمان ہیں، کافر نہیں ہیں۔ تمام بینکر حرام خور نہیں ہے، ان میں حلال کام بھی ہے، اس لیے ان سے رشتہ یا ان کا کھانا درست اور صحیح ہے۔ دعا گو ہوں اللہ کی عمر کا آمین۔ عرضی کے بندے کے گھر میں کچھ پریشانی ہے، دعا فرمائے، میں دعا کرتا ہوں۔ دعا میرے دوست کے بھائی کا آپریشن کے لیے دعا فرمائے، اللہ کامیاب فرمائے۔ والدہ شدید بیمار، نمازیوں سے دعا، آمین۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعا ان کے حق میں مفید بنائے، ہماری خاندانی اور بیرونی رنجشوں کو دور فرمائے، آمین۔ میں آپ کو اپنے ایک دوست عالم مولانا کوکر، جن کا تعلق امریکہ سے ہے، آپ کی تفسیر قرآن سن کر بہت متاثر ہوئے، خصوصی سلام شکریہ اور دعا کی، آمین۔ بہت مہربانی، ہمارا سلام دعا شکریہ مولانا کی خدمت میں بھیج دو۔ میرا بھائی کمال ولد محمد دین افریدی بہت بیمار ہے، اس وقت وہ اسپتال میں، اللہ زندگی صحت شفا عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسألک السلام والعافیہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ دعا کے وقت دعا ہاتھ کھلے ہو اور آسمان کی طرف ہو اور سینے کے سیدھ میں ہو، یہ سنت ہے۔ دعا کے وقت ہاتھ ادھر ادھر کرنا، کھیل کود کرنا یا چہرے پہ لپٹنا، یہ نحوست بدبختی کی علامت ہے۔ دعا کے وقت دعا میں متوجہ رہو، اللہ کے فضل و رحمت سے امیدوار رہو، نعمت و خوشیاں مانگو، بلا و آفات بیماریوں سے پناہ مانگو، جن کا حق ہے ان کے لیے دعا کر لو۔ جن لوگوں نے بیماروں کے لیے کہا، اللہ ان سب کو صحت شفا دے۔ جنہوں نے اپنے اقتصادی تکالیف کے لیے کہا، اللہ رزق کے حلال کے خزانے متوجہ فرمائے۔ جن کے اور درد و غم، رنجش و تکلیف صدمے ہیں، اللہ خزائن رحمت و احسان نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔